بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں کے نام کی نسبت سے ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے۔ والد کا نام حضرت عبد المطلب بن ہاشم، والدہ کا نام حالہ بنت وہیب ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے دوسرے سال اسلام لائے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ ایک کنیز نے یہ تمام منظر دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور وہیں اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ ابو جہل کا سر پھاڑنے اور جوش و غضب میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر کے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پہنچے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سردار قریش ہو، کیا تم اس نئے دین کی پیروی کرو گے؟ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کام تم نے کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ وہ ساری رات اسی تذبذب کے عالم میں اللہ کے حضور صحیح اور سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرتے رہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق عنایت فرما دی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم 6 حضرات اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ ایک میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائی حضرت علی المرتضیٰ اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نواسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک صحابی کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے نام رکھنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام اس شخص کے نام پر رکھو جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اس کا نام رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سب چچاؤں میں سب سے بہترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ اس جنگ میں آپ نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش و جذبہ کا عجیب عالم تھا۔ مشرکین پر حملے کرنے میں آپ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ کافروں کے لشکر میں سے سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد مخزومی جب مسلمانوں کے پانی کے حوض کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی اور دوسرے وار میں اسے قتل کر دیا۔ جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے 2 تلواروں کے ساتھ لڑتے رہے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، میں اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔ غزوہ احد میں آپ نے تن تنہا 30 سے زائد کافروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔
ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ اس کی زرہ اتار رہے تھے تو آپ کے پیٹ سے زرہ سرک گئی۔ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا سا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اللہ کی شان، اس نے حبشی وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ابو سفیان کی زوجہ ہند نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے، بازو بند اور پازے بنائے اور انہیں پہن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہترین شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی جنازے پر تکبیر کہتے تو اس پر 4 بار تکبیر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار تکبیر کہی۔ پھر جس شہید کو بھی لایا گیا اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ پر 72 بار نماز جنازہ پڑھی۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض شہدائے احد کی قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ شہدائے احد کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے جسم میں خون کی روانی نظر آتی تھی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو دیکھا گیا کہ ان کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔